اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرے واجب الاحترام طلاب عزیز، علماء کرام اور مومنین اعظام، ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت و امامت میں، یا اگر خلاصہ طور پر کہیں کہ حجت خدا کی ضرورت کیا ہے، نبی کی یا امام کی کیا ضرورت ہے، جبکہ خداوند عالم نے انسان کو عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، تو آیا ہم عقل و شعور کے ذریعے اپنے نفع نقصان کو دیکھ نہیں سکتے، حقائق کو سمجھ نہیں سکتے، اپنے کمال پر اس کے ذریعے پہنچ نہیں سکتے؟ تو اس کے لیے جو ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کہ خداوند عالم نے جو ہمارے لیے انبیاء اور اوصیاء یا ائمہ بھیجے، ان کا اگر نہ ہوتا تو انسان مثلا سوال کر سکتا تھا کہ میرے اللہ جو تو نے قانون بنایا اس پر جو ہے کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عقل انسانی جو ہے وہ تمام حقائق کو سمجھنے کے لیے، درک کرنے کے لیے، یا دوسرا ایسا کریں کمال میں پہنچنے کے لیے اپنا رستہ نہیں بنا سکتی، یعنی حقائق کو تو سمجھ سکتی ہے لیکن تمام آگے کے رستوں سے واقف نہیں ہے کمال پر پہنچنے کے لیے۔ تو اس کے لیے کچھ میں پہلے مقدمات عرض کروں گا کہ اگر ہم کائنات میں نگاہ ڈالیں، غور و فکر کریں، ہر ایک نظام کو، ہر ایک جو ہے خداوند عالم کی بنائی ہوئی مخلوق کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پوری کائنات پر جو ہے ایک قانون حاکم نظر آئے گا کہ ہر چیز جو ہے اپنے ایک خاص رستے سے وجود میں آتی ہے، اپنے وجود اور اپنے زندگی کے ایام کو طے کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچنے کے بعد جو ہے اس کا ظاہری سٹاپ ہو جاتا ہے، اختتام ہو جاتا ہے۔ اور یہ پورے نظام مل کر ایک انتہائی ہدف مند اور با مقصد پورے کائنات کے نظام کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ میں عمومی نظاموں کی بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک گندم کا دانہ جو ہے، جب ہم اس کو ایک خاص شرائط کے تحت، مثلا زمین ایک خاص حد تک نرم ہو، اس کو کھود کر پھر اس میں دانہ چھپا دیتے ہیں، یا کھیتوں میں جو دانہ پھینکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے اس کو مثلا پانی وغیرہ دیتے ہیں، موسم ٹھیک ہو تو وہ رشد و نمو پیدا کرتا ہے، پھر ایک چھوٹی سی بالی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ہر روز ہر لمحے تازہ اس میں حرکت ہوتی رہتی ہے، اور مشخص شرائط کے تحت، قوانین کے تحت وہ جو ہے ایک گندم کی بالی بن جاتی ہے یا پودا بن جاتا ہے مثلا۔ پس اگر جو ہے ایک دانہ زمین میں جو ہے اس کو پھینکا جائے تو ایک خاص جو ہے اپنے راہ جو ہے ان کو طے کرتا ہوا ایک خاص مقصد تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثلا جو ہے پھل جو ہے اس کا بیج، ایک درخت کے پھل کا بیج ہم جو ہے، یا بیل کا مثلا ہندوانے وغیرہ کے لے لیں، کوئی بھی بیج جو ہے ہم زمین میں جو ہے بوتے ہیں، اس کا بھی ایک خاص شرائط میں، خاص جو ہے آب و ہوا، پانی، اور اس کے تحت جو ہے وہ ایک بالی سی بنتی ہے، پودا بنتا ہے یا بیل بنتی ہے، ایسا ایسا وہ بڑا ہوتا ہے، ثمر دیتا ہے، درخت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پھر پھل آ جاتے ہیں، دوبارہ ان میں بیج پیدا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے یہ اپنا رستہ طے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا جو ہے حیوان لے لیں، اگر ایک حیوان کا نطفہ جو ہے ایک مثلا انڈے کے درمیان یا دوسرے تخم کے ساتھ ملتا ہے، رحم میں جاتا ہے، تو اس سے ایسا ایسا مثلا خون بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، ہڈیاں، پھر اس میں روح، اور پھر جو ہے وہ خاص جانور بن جاتا ہے، اور اپنا رستہ جو ہے طے کرتے ہوئے ایک جو ہے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جو مشخص رستہ جو ہے اور ایک منظم قسم کی حرکت اور جو ہے آفرینش جو ہے، خلقت جو ہے، یہ ہم جو ہے جہان میں اس کو دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گندم کے بیج سے گندم اور جو کے بیج سے جو پیدا ہوتا ہے۔ اگر مثلا مالٹے کا بیج بوئیں تو اس سے مالٹے کا درخت پودا نکلتا ہے، اگر آم کا بھی گٹھلی جو ہے لگا دیں، آم کی گٹھلی، تو اس سے آم کا پودا درخت بنے گا۔
کبھی بھی جو ہے گندم سے جو ہے وہ جو یا مثلا آم نہیں نکلا اور آم لگانے سے کبھی کوئی جانور کا بچہ نہیں پیدا ہوا، جانور کا تخم اگر جو ہے مثلا نطفہ مکس کریں تو اس سے کبھی انڈا اور پرندہ نہیں نکلا۔ خدا بند عالم نے ہر چیز کے رستے جو ہیں ان میں خاص نظم قرار دیتے ہوئے ان کی ذات میں تکوینی طور پر ہدایت رکھ دی ہے۔ یا ان جاندار اشیاء سے ہٹ کر جو ہے آپ جو ہے چاند جو اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، سورج جو اپنے مدار میں، سیارے اور وغیرہ جو ہے یہ اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، خدا بند عالم نے جو ان کی تکوین میں، ان کے وجود میں ہدایت رکھ دی ہے اس کے مطابق وہ سفر کر رہے ہیں، اور یہ ایک خاص نظم جو ہے ایک مجموعہ دوسرے مجموعے سے بنتا ہوا آگے چلتے جاتے ہیں۔ مثلا جو ہے اور پھر خدا نے خاص نظام بنا دیا ہے، مثلا جیسے سبزہ جو ہے وہ انسانوں کی بھی غذا ہے، حیوانوں کی غذا ہے، حیوان جو ہے انسانوں کی بھی غذا ہے، اس لیے کسی انسانوں کو حیوان بھی کہا جاتے ہیں، اور ایک خاص سرکل بنا ہوا ہے۔ ہر جو ہے نا زمین، پہاڑ، پانی، پودے، درخت، دریا، سورج، چاند، یہ خاص ہر کوئی اپنی خاص شرائط اور اپنے اصولوں پر زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ سارے مجموعے ایک دوسرے سے مل کر دوسرے مجموعے کو کامل کرتے ہوئے پورے جہان کا ایک نظام بناتے ہیں کہ جس سے کسی صورت میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا پہلے دن سے خداوند عالم نے جو ہے اس پورے ان نظاموں میں ایک خاص قسم کی استعداد اور ان کا ایک ہدف اور ایک غایت بنا دی ہے کہ جو مختلف طریقوں سے، مختلف وسیلوں سے یہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا ہر موجود جو ہے اگر ہم اس کو دقیق دیکھیں تو اس میں یہ قانون آپ کو مل جائے گا۔ خلقت میں خداوند عالم نے ہر چیز کی جو ہے طبیعت میں، اس کے وجود میں یہ ہدایت تکوینی یہ اصول رکھ دیے ہیں جس کے مطابق وہ عمل کرتا رہتا ہے، اور یہ جو ہے مطلق آفرینش اور خلقت اور ان کی جو پرورش ہے، ان کی جو مینجمنٹ ہے، ان کی جو ہدایت ہے، قرآن مجید جو ہے اس کی نسبت خداوند عالم سے دیتا ہے کہ یہ جو مل کر جو ہے تمام ایک ہدف مند نظام اور کائنات کو شکل دیتے ہیں اور اپنے کمال تک پہنچتے ہیں۔ خداوند عالم جو ہے قرآن مجید کے سورہ دخان کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معذرت چاہتا ہوں سورہ طٰہٰ کی آیت 50 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ خداوند عالم جو ہے اس نے ہر چیز کو اس کا وجود عطا کیا اور اس میں ہدایت بھی رکھ دی۔ اسی طریقے سے سورہ نمبر جو ہے اعلیٰ کی آیت 32، اس میں خداوند عالم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، خداوند عالم نے ہی خلق کیا مساوی اس کو کامل بنایا، والذی قدر فہدی، اس کا ایک اندازہ گیری کر دی کہ اس کی یہاں سے یہاں تک مثلا اس کا وجود ہوگا، اس کی زندگی ہوگی، اتنا ٹائم ہے، اور اس کو ہدایت بھی دے دی ہر وجود کو۔ اسی طریقے سے جو ہے سورہ دخان کی آیت 39 میں خداوند عالم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، کہ خداوند نے فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو یا آسمان اور زمینوں کو جو ہے خلق نہیں کیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کو عبث بے مقصد خلق نہیں کیا، ما خلقناہما الا بالحق، بلکہ ہم نے ان کو حق کی خاطر ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اب جب ہم صفات الہی جیسے کہ علم اور قدرت جو ہے اس میں اگر ہم تفکر کریں اور تو ہم اس سے ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہر جو مخلوق خلق فرمائی ہے ان کی خلقت میں ایک حکمت کو، ایک ہدف کو پیچیدہ رکھا ہوا ہے، اور تمام موجودات ایک خاص غایت کی طرف، ہدف کی طرف حرکت کر رہے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی
عودت ہے، پلٹنا ہے، اور ہر چیز کو خدا کی طرف سے پلٹنا ہے، یعنی وہی خالق و مالک ہے، وہی تدبیر کر رہا ہے، وہی کلام کر رہا ہے۔ یہ عام جو کائنات کی چیزیں جس میں چرند پرند حیوان جمادات حشرات سب کچھ آ جاتا ہے، دریا پہاڑ سیارے چاند سورج آسمان زمین، جو بھی تکوین بنتا ہے خدا بند عالم نے وجود دی ہے، سب میں یہ قانون لاگو یہ قانون جو ہے نافذ ہے۔ یہ ہو گیا ایک پوائنٹ۔ دوسرا جو نقطہ ہے کہ خدا بند عالم نے اس تمام کائنات کی چیزوں کے علاوہ جیسے انسان جو ہے اس کو بنایا، انسان بھی اس قاعدہ سے اور اس تکوینی ہدایت سے مستثنا نہیں ہے جو کہ خدا بند عالم نے باقی کائنات کی تمام چیزوں میں رکھی ہے۔ اور انسان جو ہے اس سے استثناء ہے کہ اس کو یہ حاصل ہے کہ یہ تمام چیزوں پر کیا ہے، حکومت کرتا ہے اور ہر چیز کو اپنے لیے سرمایہ بنانا چاہتا ہے۔ اور انسان بھی جو ہے وہ بھی ہدایت تکوینی کے ذریعے ایک جو اس کی فطرت میں خدا نے رکھ دی ہے وہ بھی خدا کی طرف ہی جا رہا ہے، پلٹنا اس کو خدا کی طرف ہے۔ لیکن ایک جو انسان کو واضح ترین امتیاز حاصل ہے باقی ہر چیز سے، کہ باقی ہر چیز کی فطرت میں طبیعت میں خدا بند عالم نے ہدایت رکھ دی ہے، ایک اس کا خاص رستہ بنا دیا ہے اور اس کے لیے خاص کمال جو ہے اس کو معین کر دیا۔ انسان بھی ان میں شریک ہے، لیکن جو اختصاص ہے انسان کو امتیاز ہے دوسروں سے جدا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے عقل اور خرد عطا کی ہے، اس کو تفکر کا ملکہ دیا ہے، اور انسان جو ہے اس تفکر کے ذریعے اور اس عقل کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے، ہر چیز پر اپنی حکومت بنائے۔ اور انسان نے کوشش بھی ہے کہ فضاؤں میں اپنا جو ہے وہ قبضہ جمانے کی، دریاؤں میں، دریاؤں کے نیچے، زمینوں میں، پہاڑوں پر، جہاں جہاں انسان کا بس چلا ہے، جمادات پر، حیوانات پر، ستاروں سیاروں پر کمند ڈال دی، چاند کا سفر کیا، جہاں تک وسعت انسان کا ظرف، انسان کی قدرت طاقت پہنچ سکتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر چیز کو اپنا خدمتگار بنائے اور ہر چیز پر حکومت کرے، ہر چیز کو اپنے لیے، اپنے استفادہ کے لیے جو ہے استعمال کرے۔ یہ ہو گئے دو پوائنٹ۔ ایک انسان باقی جو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں جو ہدایت، جو کمال، جو ہدف رکھا ہے اس میں بھی موجود ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کے ذریعے دنیا کی ہر چیز پر حکومت کرنا، اس کو اپنے تسلط میں لینا، اپنی اس پر حکومت قائم کرتے ہوئے اپنا قبضہ جمانا اور اس سے استفادہ کرنے کی، اس سے فائدہ اور نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو قربانی بناتا ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کو نفع پہنچانے کے لیے ہر چیز کو اپنے استعمال میں لیتا ہے اور اس کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنے کی کوشش شروع کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے، جہاں انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز پر اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے، مطلق آزادی چاہتا ہے، کسی کے تحت زندگی گزارنا نہیں چاہتا، بلکہ ہر چیز پر غلبہ کرنا چاہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی خدمت میں لینا چاہتا ہے۔ تو لیکن دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ اس کا وجود اجتماعی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اجتماع میں زندگی کرنی ہے اور سب پر غلبہ نہیں پا سکتا، اس میں کئی نقائص پائے جاتے ہیں، جہاں کئی کمالات پائے جاتے ہیں، اس کو کئی چیزوں میں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور یہ اپنی اس احتیاج کی خاطر، اپنی اس کمزوری کی خاطر کیا کرتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے نفع دیتا ہے اور ان دوسروں سے نفع لیتا ہے، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں جس طریقے سے ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ مطلق آزاد ہو، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، ہر چیز پر وہ حکومت کرے، دوسروں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے قبضے میں ہو، جو کوئی بھی ہے میری خدمت کرے، جو چیز بھی ہے میری ملکیت ہو۔
ہر انسان جب یہ چاہتا ہے اس طرف سے دیکھتا ہے کہ ایسا کاملاً تو نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ہے بعض چیزیں مثال کے طور پر اب یہ لکڑی کی چیزیں نہیں بنا سکتا تو اس کو بڑھئی کے پاس جانا چاہتا ہے، اس کو بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے، خود یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی ہو، بڑھئی بھی ہو، لوہار بھی ہو، انجینئر میں بھی ہو، ہر چیز کا فن ایسا نہیں ہے۔ لہذا پھر انسان کیا کرتے ہیں کہ یہ جو غریزہ خودخواہی ہے اور آزادی کو جو ہے مطلق کو پسند کرنا جو ہے، اس کے درسے میں رکاوٹ چیز آ جاتی ہے، لہذا وہ دوسروں کو کچھ نفع دیتا ہے اور ان سے کچھ نفع لیتا ہے، اور یہ چیز باعث بنتی ہے کہ یہ سارے انسان اپنے لیے کہ اجتماعی قانون بنائیں کہ جس سے سارے انسان ایک دوسرے سے نفع اٹھا سکیں اور اس قانون کے تحت زندگی گزار سکیں، اگرچہ جو ہے اس میں بعض کی ذاتی آزادی وہ جو چاہتا ہے وہ تو سلب ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض چیزیں جو ہیں ان کے لیے اس کو بالآخر دوسروں کی بعض اوقات جو ہے سرداری قبول کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات ان کا جو ہے خاص صفت کو قبول کرنا پڑتا ہے، لہذا ایک ایسا قانون حاکم ہونا چاہیے جس سے سب جو ہے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو اختلافات کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو قتل کر دیں، ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیں، زندگی اور زمین پر انسان کی ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائے، تباہی کا باعث بنے۔ پس یہ قانون جو ہے اس میں جزا اور سزا لکھی جاتی ہے کہ ہر انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ یہ عمل کرے گا تو اس کو یہ جزا ملے گی، یہ کام کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ یہ وہ ایک بنیادی چیز ہے جو انسان کو حرج و مرج کو، انسانی معاشرے کو، اجتماع کو حرج و مرج سے بچاتی ہے، تاراج ہونے سے بچاتی ہے۔ اس کی واضح مثال جو ہے آپ دیکھیں بچوں میں اور دیکھی جاتی ہے کہ بچہ جب ہوتا ہے تو اپنے آپ کو آزادی مطلق چاہتا ہے، جو چیز اس کو پسند آتی ہے وہی چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو رونا پڑے، دھونس و دھاندلی ماں باپ سے کرنی پڑے، لڑائی کرنی پڑے، رونا پڑے، کہتا ہے کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے مجھے ملے۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے بعض حدود و قیود بھی قبول کرنی پڑیں گی، کچھ یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، یہ نہیں کروں گا تو مجھے یہ نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے جو ہے آہستہ آہستہ وہ پھر جو ہے سرکشی اور جو ہے خود پسندی سے نکلتا ہوا اجتماع کی صورت میں احترام کی طرف آ جاتا ہے۔ پس انسان جو ہے ذاتی طور پر جو ہے یہ اجتماعی تعاون کو قبول نہیں کرتا، لیکن ان مجبوریوں کی وجہ سے اس اجتماعی قانون کو قبول کرتا ہے اور اس میں معین ہو جاتا ہے کہ ہر انسان کا کیا وظیفہ ہے، یعنی کیا اس کی ڈیوٹی ہے اور کیا اس کرنے سے اس کو کیا جزا ملے گی، کیا سزا ملے گی، اور یہ مشخص ہو جاتا ہے کہ قانون یہ جو ہے اسی کے تحت ہی ہر انسان سعادت پر بھی پہنچے گا اور اس کی مخالفت کرنے سے جو ہے وہ بدبختی میں چلے جائے گا۔ پس یہ وہ قانون عملی ہے کہ جو پہلے دن سے عقل بھی کہتا ہے اور عقلاء بھی کہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے لیے یہ قانون ضروری ہے۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کا اختتام یہیں پر کروں گا، اس کے بعد جو ہے میں یہ بات یہاں سے شروع ہوگی کہ یہ انسان کا عقل جو ہے اس کا جہاں تک قانون بنا سکتا ہے آج تک وہ کافی نہیں ہوا، اس کے لیے بھی جس خدا نے اس انسان کو بنایا ہے اس کا قانون بھی وہی بہتر بنا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔